بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے اور جنگ جو سردوں کے بعد اب سڑکوں پر آ گئی ہے۔ یوکرین کی سڑکوں پر کہہ لیں کہ اب یہ جنگ جاری ہے یوکرین کے فوجی اور روس کے فوجی کے درمیان، جبکہ یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے 3500 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور کہہ لیں کہ بڑی تعداد ہے 3500، اور کہہ لو کہ اتنے فوجی تو کہہ لیں کہ آپ جب تک افغانستان میں امریکہ لڑتا رہا تو اب 1 منٹ میں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن یوکرین نے کہہ لو کہ اپنی جو سی عوام ہے اس کے اندر اسلحہ بانٹنا شروع کر دیے، وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر مزاحمت کر رہے ہیں روسی فوج کے ساتھ، اور روس نے کافی کہہ لیں کہ یوکرین کے جو بڑے بڑے علاقے ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کہہ لیں کہ ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ جبکہ جمعے کے روز اس میں کہہ لیں کہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ وفقہ آیا تھا، وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، لیکن روس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مذاکرات کی آڑ میں یوکرینی جو سے حکومت ہے اس نے اپنے فوجیوں کو کہہ لیں کہ متحد کیا اور زیادہ کہہ لیں کہ ان کو اکوپمنٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں دکھائی دیں۔ لیکن جی امریکہ کے یہ دعویٰ تھا کہ وہ یوکرین کو نیٹو کے اندر شامل کرے گا، لیکن نیٹو نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی کہ ہم کہہ لیں کہ یوکرین کی کہہ لیں کہ مدد کے لیے اپنی فوج نیٹو کی نہیں بھیجیں گے۔ اس کے برعکس آج کہہ لیں کہ تمام جو سے بھی یورپی یونین میں ان میں سے ایک فرانس ہے جو سا، اس نے یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کو کہہ لیں کہ 400 ٹینک شکن جو ان تھے میزائل وہ دے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ اور جو سے دوسرے یورپی ممالک ہیں انہوں نے بھی حامی بھر چکی کہ وہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کریں گے۔ نئے اسلحے کی کھیپ ہے جو سی وہ یوکرین کو پہنچنی شروع ہوگی، اور اب جو سا کہہ لیں کہ جنگ ایک بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، کیونکہ جو سے یہ یورپی یونین کے ممالک تھے انہوں نے یوکرین کی کہہ لیں کہ اسلحے کے ذریعے مدد کرنا شروع کر دیا، اور جنگ ہے جو سی وہ کہہ لیں کہ یوکرین کے ایک ایک حصے میں پھیل چکی ہے، اور یوکرینی فوجی ہیں جو سی انہوں نے اپنے عوام سے مطالبہ کیا کہ آپ روسی فوج کی جو سی کہہ لیں کہ حرکت ہے وہ کم کریں، اس کے لیے آپ ان کے لیے جو بھی کہہ لیں کہ وہ درخت کاٹے ہیں اور ان کے راستے میں گرائیں، اور جو بھی ٹائر جلائیں، اور جتنی بھی کہہ لیں کہ وہ پیش قدمی کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ان کی عوام کو ایسی ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں جس میں پٹرول پمپ بنانے کا طریقہ، اور کہہ لیں کہ یوکرینی فوج ہے جو سی وہ کہہ لیں کہ یوکرین کی عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر کلیشنکوف اور اس کی جو سی گولیاں وہ تقسیم کر رہی ہیں، گنز، اور جو سی اس کی وافر مقدار میں جو سی اس کی گولیاں وہ تقسیم کر رہی ہیں، تاکہ جو سی کہہ لیں کہ جو جنگ کہہ لیں کہ اب سڑکوں پہ لڑی جا رہی تھی وہ یوکرین کے اب سڑکوں پر آ چکی ہے، اور سڑکوں پر مزاحمت کی جائے عوام کی جانب سے بھی اور فوج کی جانب سے۔ جبکہ امریکہ اور اس کے جو سے دوسرے اتحادی انہوں نے کہہ لیں کہ اسلحے کے ذریعے یوکرین کی مدد کرنا شروع کر دیا، اور یہ اسلحے کے ذریعے جو مدد ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ اس سے کہہ لیں کہ نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو مدد کے اور بھی ذریعے ہیں، اس جنگ کو رکوا کے آپ مدد کر سکتے ہیں، اس جنگ کے اندر مذاکرات کروا کے آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے اسلحہ دینا شروع کر دیا تاکہ یہ اور لڑیں اور جانی نقصان ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یوکرین کے جو صدر تھے انہوں نے کہا تھا بھی ہمیں اس جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، اس کے برعکس ان کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یوکرین کے صدر نے یہ کہا کہ ہمیں کہہ لیں کہ کوئی امداد نہیں چاہیے، ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں اسلحہ فراہم کیا جائے۔ تو یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ پیوٹن کو زیادہ جس کا وجہ سے یوکرین کو بار بار تنقید کہہ لیں کہ ہدایت دی کہ وہ نہ یہ کام کرے کہ نیٹو کا حصہ نہ بنے، لیکن یوکرین نے روس کی نہیں مانی، اور جس کے بعد کہہ لیں کہ یہ جنگ اب چوتھے روز میں آج داخل ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو سے دوسرے کہہ لیں روس کے اتحادی تھے بیلاروس اور جو سے دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی روس کے ساتھ لڑنے کی کہہ لیں کہ حامی ظاہر کر دی ہے۔ تو اس طرح یہ جنگ جو سے دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرنی جا رہی ہے، اور کہہ لیں کہ یوکرین میں کافی لوگ بھی کہہ لیں کہ زد میں آئے ہیں اور زخمی اور کہہ لیں کہ مارے گئے ہیں، جس میں 2 بچے بھی کہہ لیں کہ شامل ہیں یوکرینی میڈیا کے مطابق، اور جنگ ہے جو سی وہ کہہ لیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے بھی کہہ لیں کہ امریکہ والا کہہ لیں کہ حربہ اپنایا، جو سا امریکہ نے عراق اور افغانستان اور اس کے علاوہ دوسرے جو مسلمان ممالک جب ان پہ حملہ کیا تو اس نے کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے، اور جب اقوام متحدہ نے امریکہ کو روکنے کی کوشش کی تو امریکہ نے اپنی ویٹو پاور یوز کرتے ہوئے اس قرارداد کو کہہ لیں کہ منظور نہ ہونے دیا، اور اسی طرح روس نے کیا۔ روس، UK، چائنا، امریکہ اور فرانس یہ جو سے سلامتی کونسل کے رکن ہیں اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے، تو ویٹو پاور کے ذریعے انہوں نے وہ کہہ لیں کہ وہ جو سا کام تھا وہ رکوا کے کہہ لیں کہ اپنی بات منوا لی، اور اس طرح کہہ لیں کہ
روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. یوکرین کی یہ حالت نہ ہوتی اگر یوکرین جو سے کہہ لیں کہ امریکہ اور یو کے پیچھے لگ کے اپنے جو سے کہہ لیں کہ ان کے حصے میں جو ایٹمی بم کہہ لیں یا جو بھی آئے تھے ایٹمی میزائل وہ روس کو واپس نہ کرتا. تو اگر روس کو اگر ان کے پاس آج یوکرین والوں کے پاس اگر آج کہہ لیں کوئی نہ میزائل ہوتے یا ایٹم بم کی صلاحیت ہوتی تو روس کبھی بھی اس طرح بڑی ہیوی قسم کا کہہ لیں کہ آپ اس پہ حملہ نہ کرتا چاروں طرف سے. اور دیکھا جائے تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا روسی فوج کی طرف سے, جس کی وجہ سے یوکرین میں صورتحال بہت خراب ہے. تو تمام ملک ممالک کو یہ چاہیے کہ یوکرین کی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں, اور وہاں کے لوگوں کے اندر خوراک کی کمی ہو سکتی ہے, میڈیسن کی کمی ہو سکتی ہے, اور جو سی دوسرے مسائل ہیں وہ انسانیت کے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ اس جنگ کو جلد از جلد رکوایا جائے تاکہ دنیا کا اور نقصان نہ ہو سکے, کیونکہ اگر یہ جنگ جتنی طویل ہوتی ہے اتنی ہی ملک کہہ لیں کہ اتنی ہی یہ جگہ اپنی لپیٹ میں لے گی اور یہ خدا نہ خواستہ عالمی جنگ صورت اختیار نہ کر جائے تیسری. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے. شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.